اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام العظیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان حافظ محمد احسان عرفانی نور حکمت کے 5ویں پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمارے اس سلسلے کو دوام نصیب فرمائے اور ہماری اس ادنا سی خدمت، ادنا سی کاوش کو اپنے فضل، اپنے کرم سے اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ پیرزادہ سید محمد وسیم الحسن شاہ صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور آج کے پروگرام کے سوالات قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب، خلفائے راشدین کے جو اسماء مبارکہ ہیں ان کو عوام کے اندر مقبولیت حاصل ہے، مساجد کے اندر اور گھروں کے اندر بھی مطلب یہ نام بڑے مشہور ہے، لیکن جس طرح پچھلے سیشن کے اندر آپ نے اس بات کی وضاحت دی جنگ یمامہ کی، جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے صحابہ کرام نے لڑی آپ کی سرپرستی کے اندر، تو کیا صرف آپ کی خدمات ہے یا بعد میں آنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی اس عقیدے کی خدمت کی، یا یہ فتنہ خلفائے راشدین کے دور کے بعد اٹھا؟ اس کی وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ختم نبوت کا معاملہ ہے، اس پر صرف صحابہ نے، تمام نفوس قدسیہ، ہر شخص نے اپنے دور میں رہ کر اس پر کام کیا ہے اور بہترین انداز میں کام کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دوسرے خلیفہ ہیں، خلیفہ ثانی جن کو کہا جاتا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ نبی ہم سے رخصت ہو رہے ہیں کہ جو آئے بعد میں ہیں، ان کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے، لیکن ان کا ذکر سب سے پہلے تھا۔ سبحان۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پیکر شرم و حیا بھی ہیں، دور داماد رسول، داماد رسول ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کے اندر موجود تھے تو انہوں نے وہاں خط لکھا ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے خط کے اندر یہ بات لکھی کہ عثمان غنی چونکہ آپ کا دور خلافت ہے، اور آج بھی کوفہ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلبہ کذاب، جس نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا نبوت کا، جن کے صدیق اکبر رضی اللہ خلاف جنگ یمامہ ہوئی تھی، آج بھی کچھ لوگ ہیں جو اس کو نبی مانتے ہیں اور اس کی تشہیر کر رہے ہیں کوفہ کے اندر۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ خط کا جواب دیا۔ آپ نے کہا ابن مسعود، آپ ان لوگوں کو دین حق کی طرف دعوت دیجئے، ان سے کہیے کہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ جو بندہ کوفہ کے اندر رہ کر ہمارے نبی جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اگر ان کی ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے، اور جس نے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کیا تو آپ نے باقاعدہ فرمایا ابن مسعود، کوفہ کے اندر ان لوگوں کو وصل جہنم فرما دیجئے۔ اللہ، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے۔ اور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پر اور دیگر کئی کتب جن میں بالخصوص آپ کی اقوال زرعی، آپ کی خطبات موجود ہیں، ان کے اندر یہ بات آپ کو ملے گی کہ جہاں پر مختلف صحابہ کرام نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کیے، مختلف صحابہ نے، کسی نے حضور کے حسن کا ذکر کیا، کسی نے سرکار کے اخلاقیات کا ذکر کیا، تو مختلف صحابہ نے سرکار کے اوصاف کا جہاں پر ذکر کیا ہے، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کا ذکر فرمایا ہے، انہی کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ آپ نے فرمایا ہمارے نبی وہ ہیں جن کے دو کندھوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر ہے، آپ آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ تو بہرحال یہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بعد دیگر صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین، اولیاء امت، علماء اسلام، مشہور ترین علماء، انہوں نے اپنی خدمات پیش کی ہیں، جس حوالے سے بھی ان سے ہو سکا ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ان لوگوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب، جو نور حکمت کا تیسرا سیشن ہوا تھا اس کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی تھی، الحمدللہ اس میں بھی ہوئی، چوتھے میں بھی ہوئی ہے، تو اس کے اندر یہ بات ہوئی تھی کہ قادیانی پہلے اسلام میں داخل ہوں پھر شاعر اسلام استعمال کر سکتے ہیں، جب تک وہ خود کو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے تابع نہیں کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تب تک وہ اس چیز کے اہل نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے جور آباد کے اندر قادیانی اس چیز کا اہتمام کر جمعہ پڑھایا جا رہا ہے، اس سے سادہ لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں کہ یار یہ بھی تو اسی وقت جمعہ پڑھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس حوالے سے ایک تو اہل اسلام والوں کی کیا ذمہ داری ہے، اور دوسرا جو حکومت کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اس حوالے سے کیا کردار
اپنا پیش۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے تیسرے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا، یہ جو قادیانی لوگ ہیں یہ کافر ہیں، آئین اس میں کوئی شک نہیں۔ پاکستان کا آئین بھی انہوں نے توڑا ہے اور اسلام کا آئین، اسلامی روح سے بھی اور آئین پاکستان کی روح سے یہ لوگ کافر ہیں۔ اب یہ لوگ شاعر اسلام استعمال کر رہے ہیں۔ انتظامیہ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جس طرح کوئی بھی شخص جب جرم کا ارتکاب کرتا ہے، قانون توڑتا ہے، آئین پاکستان کو توڑتا ہے، تو انتظامیہ اس کو کٹہرے میں لاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑے مجرم ہیں، چونکہ انہوں نے آئین پاکستان بھی توڑا ہے اور اسلام کا آئین بھی توڑا ہے، اور یہ لوگ جمعہ جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں ہمارے جوہر آباد شہر کے اندر، اور ہمیں یہ رپورٹ ملی ہے پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر نماز جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں، یا قربانی کی عید والا ذبیحہ کا معاملہ کرتے ہیں، یا دیگر شاعر اسلام کو یہ استعمال کر رہے ہیں، تو انتظامیہ فی الفور ان لوگوں کو کٹہرے کے اندر لائے، ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، جس طرح سزا ایک مجرم کو دی جاتی ہے۔ دیکھیں نا، معاشرے کے اندر کس بندے نے اگر عام سی تھوڑی سی چیز کی چوری کی، اس کو بھی جیل کے پیچھے ڈالا جاتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے، تو یہ اتنے بڑے مجرم ہیں، ان کو فی الفور جو ہے وہ سزا دی جائے، ان کو کٹہرے کے اندر لایا جائے۔ یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، اور سوشل میڈیا کے توسل سے اپنے نور حکمت پروگرام سے ہم بالخصوص ضلع خوشاب کی جو انتظامیہ ہے، ہم ان سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ بغاوت کر رہے ہیں، انہوں نے دھوکہ دیا ہے، آئین پاکستان کا جو قانون ہے اس کو انہوں نے توڑا ہے، اور اسلامی روح سے بھی یہ لوگ کافر ہیں، تو یہ جو شاعر اسلام استعمال کریں تو ضلع خوشاب کی انتظامیہ فی الفور ان کو کٹہرے کے اندر لائے، قادیانیوں کو، اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ مسلمانوں کے لیے یہ ذمہ داری ہے، جو تو ذمہ دار حضرات ہیں، ائمہ ہیں، خطباء ہیں، مدرسین ہیں، وہ مساجد میں، مدارس میں، مراکز میں یا خطبات کے اندر جہاں تک ممکن ہو سکے ختم نبوت کے حوالے سے وہ اپنی آواز کو بلند کریں۔ جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو محراب و منبر کے وارث ہیں، وہ اپنی آواز کو بلند کریں، اور فتنہ قادیانیت کے حوالے سے شاعر اسلام یہ جو لوگ استعمال کریں، اس حوالے سے لوگوں کو بتلائیں، اور مسلمان جو ہیں سادہ لوگ اور ہر عام اور خاص مسلمان جس نے بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، جو حضور کی ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہے، وہ ان قادیانیوں سے بائیکاٹ کرے، ہر حوالے سے، لین دین، معاشی، تجارت کے حوالے سے، ان کے کسی دکھ کے اندر، غم کے اندر، پریشانی کے اندر شریک نہ ہو، ان سے تعزیت نہ کی جائے، ان کے جنازوں کے اندر نہ جائے، اگر ان کے ہاں کوئی خوشی کا معاملہ ہے تو ان خوشیوں کے اندر بھی مسلمان شریک نہ ہو۔ دیکھیں نا، ایک شخص ہے وہ اگر ہمارے والد کو گالی دیتا ہے، اللہ کسی نے کہا کہ جو آپ کا والد ہے وہ آپ کا والد نہیں ہے، تو ہمیں کتنا غصہ ہے، کیا ہم اس کی دکھ پہ جائیں گے، اس کی خوشی پہ جائیں گے؟ بائیکاٹ کریں گے، بائیکاٹ کر، ہم تو اس کا بلکہ ہم تو اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، اپنے دوستوں کو کہیں گے کہ اگر آپ میرے سچے دوست ہیں تو وہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، جی، اگر تمہارا اس کے ساتھ تعلق ہے تو میرے ساتھ تمہارا تعلق۔ یہ فطرتی، اگر والد سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، ایمان کا خاصہ یہ ہے کہ کائنات کی ساری محبتیں بعد میں، حضور کا در پہلے ہونا چاہیے، سرکار کی محبت سب سے مقدم ہونی چاہیے۔ تو یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نہیں ہے، بلکہ وہ غلام احمد مردود ملعون وہ آخری ہے، وہ نبی ہے ہمارا، ہم نے اس کا کلمہ پڑھا، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ اگر ان کے بعد اگر کوئی نبی آ بھی سکتا ہے، ان کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا، کیسے ڈاکہ ڈالتے ہیں؟ یہ پرلے درجے کے کافر ہیں، یہ زندیق ہیں، یہ ملعون ہیں، تو ان لوگوں سے بائیکاٹ مسلمانوں کو کرنا چاہیے، اور انتظامیہ جو ہے وہ اس معاملے میں فی الفور جو ہے وہ نوٹس۔ اللہ کریم عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے ہمیں میدان عمل میں نکلنے کی جرت و توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال اس حوالے سے ہے کہ مبلغین اور واعظین، علماء ہمارے سروں کا تاج ہے، میں مبلغین اور واعظین کی کثیر تعداد، یہ میرا ان پر اعتراض کرنا نہیں ہے، یہ میں بطور سوال آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ کرتے ہیں، ان اللہ غفور الرحیم، واللہ غفور الرحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، یہ اس کا اعلان ہے۔ کیا صرف رحمت کا تذکرہ کرتے ہوئے لوگوں کو گناہ کرنے کی جرت پر ابھارنا یہ جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح آپ بتلا رہے ہیں کہ کچھ حضرات ایسے ہیں، الا ماشاء اللہ، سارے تو نہیں، بہرحال کچھ یا کثیر تعداد، جس طرح آپ بتلا رہے ہیں، کثیر تعداد ایک ایسی ہے جو صرف رحمت کا ذکر کرتی ہے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ اللہ کریم جل وعلا کی جو اسماء مبارکہ ہیں، جہاں پہ لفظ رحمان کو پڑھا جاتا ہے وہاں پہ قہار کو بھی پڑھنا چاہیے، جبار کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اصل ایمان اس بات کا نام ہے کہ بندہ مومن کے دل کے اندر خوف بھی ہو، خوف خدا، اور امید رحمت بھی ہو۔ اگر کسی کے دل میں صرف رحمت آ گئی اور وہ خوف سے بے خوف ہو گیا، تب بھی ایمان کامل نہیں ہے۔ اور اگر کسی مبلغ نے یا کسی بندے نے بالکل ڈرایا کہ بس قبر ہے، آخرت ہے، وہاں سانپ ہیں، بچھو ہیں، اور رحمت ہے ہی نہیں، پھر بھی خسارہ ہے، پھر بھی گھاٹا ہے۔
تو در حقیقت ایمان اس بات کا نام ہے کہ انسان کے دل کے اندر خوف بھی موجود ہو اور امید رحمت جو ہے وہ بھی موجود ہو، اس کے درمیان اس کی زندگی، اس کے درمیان امید اور خوف کے درمیان، امید اور خوف کے درمیان زندگی ہو۔ آپ نے صحیح کہا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ایک شخص کے پاس پہنچے، وقت نزاع ہے، فرمایا کیسے پاتے ہو اپنے آپ کو؟ موت کی کشمکش میں ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، امید رحمت بھی ہے اور خوف خدا بھی ہے۔ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آتاہ اللہ ما یرجو، اللہ اکبر، فرمایا جس کی امید ہے اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ اللہ، امید کیا تھی؟ رحمت کی، رحمت الہی، جنت کی، آخرت میں جو آسانی ہے اس کی امید۔ فرمایا جس کی امید رکھتے ہو وہ ملے گا۔ وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ، فرمایا جس کا خوف رکھتے ہو رب اس خوف سے امن عطا فرمائے۔ وہ خوف کیا تھا؟ محدثین کہتے ہیں اس بندے مومن کو خوف تھا کہ میں نے مرنا ہے، پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا، اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونا ہے، آخرت کے اندر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے میرا کیسا معاملہ ہوگا۔ تو یہ امید تھی کہ اللہ اپنی رحمت کے اثار میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو در حقیقت ایمان اس بات کا نام ہے کہ انسان کو امید رحمت بھی ہو اور خوف خدا بھی ہو۔ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین بات فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اس کے ساتھ ہی فرمایا وان عذابی هو العذاب العلیم۔ دونوں آیات مبارکہ اکٹھی ہیں، یعنی جہاں پر رحمت الہی کا تذکرہ ہے تو وہاں پر یہ بھی سبق دینا چاہیے کہ اللہ کی رحمت پر تم اس امید پر گناہ کرتے جاؤ کہ اللہ بخش دے گا، وہاں پر اس کا یہ بھی حکم موجود ہے کہ جان لو میری رحمت بھی بڑی وسیع ہے لیکن وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب۔ اللہ کی رحمت پر جو امید ہے اس پر بھی ہمیں یقین رکھنا چاہیے، بے شک، اور ساتھ ساتھ جو اعمال کرتے ہیں ہمیں اس حوالے سے بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اعمال ضائع نہ کر دیے جائیں۔ تو امید اور خوف کے درمیان یہ بندہ مومن کی، جس طرح قبلہ شاہ صاحب حدیث مبارکہ کی روشنی میں ارشاد فرماتے زندگی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمائے اور اسلام والی زندگی نصیب۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین کرام، نور حکمت کے آج کے اس پروگرام کو آپ نے سماعت کیا، اس حوالے سے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے جو گزارشات پیش کی، اور ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے عذاب یعنی امید اور خوف دونوں کا تذکر کیا، سوال سے قبلہ شاہ صاحب نے ہمارے سوالات کے جواب دیے۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مزید آپ کے کوئی بھی سوالات ہیں آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، جو نمبر سکرین پر شو ہو رہے ہیں، اور یوٹیوب، فیس بک پر کومنٹ کے ذریعے بھی ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے پروگرامز میں جس طرح آسانی ہوگی آپ کے سوالات کو ایڈ کیا جائے گا اور آپ کے سوالات کا مفصل جواب دیا جائے گا۔ آپ کی طرف سے سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں، ہم انہی سوالات کے جوابات بھی ساتھ شامل کر رہے ہیں۔ آپ کی خدمت میں یہی عرض ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس کار خیر کے اندر شامل ہو جائیے اور اس پیغام کو جہاں تک ممکن ہو سکے ضرور شیئر فرمائیں۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان حافظ محمد احسان عرفانی اور قبلہ پیرزادہ سید محمد وسیم الحسن شاہ صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔